ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام: هل من ناصر ينصرنا. ارباب اعزاء، ابھی آپ کے سامنے تبرکات کہ آپ زیارت کریں گے وہ آئیں گی. چند باتیں میں اپنے جوان بھائیوں سے گفتگو کر لوں. بزرگوں سے بڑے معذرت کے ساتھ، بزرگوں سے بہت معذرت کے ساتھ میرے گفتگو جوان طبقے سے ہے. فرزند زہرا فاطمہ زہرا کا لخت جگر 71 لاشیں اٹھا چکا. برابر کے بھائی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھا چکا. جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکال چکا. بے شیر کی قبر بنا چکا. یتیم بھتیجے کی پامال شدہ لاش نبی کا نواسہ اٹھا چکا اور اب آواز دے رہا: حل من ناصر ینصرنا. ہے کوئی جو میری مدد کرے. اتنے میں ملائکہ آ گئے. کہیے مولا آپ اجازت دیں ہم دشمنوں کو واصل جہنم کر دیں. امام نے جواب دیا: ملائکہ چلے جاؤ، تمہارے نصرت کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان دشمنوں کو مٹانا ہوتا تو میرا بھائی عباس کافی تھا. اگر ہم ابھی کھڑے ہو کے آواز دیں ہے کوئی جو میری مدد کرے، ایک آدمی آ جائے کہ یہ کیا مدد کرنا ہے، اور ہم اس سے پلٹ کے کہہ دیں بھائی جائیے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، پھر آواز دے ہے کوئی جو میری مدد کرے. دوسرا آ جائے، آنے کے بعد کہے کیا مدد کرنا ہے، ہم اس سے بھی پلٹ کے کہہ دیں بھائی چلے جائیے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں آدمی جس علاقے میں جائیں گے، جس شہر میں جائیں گے، جس قریے میں جائیں گے، جانے کے بعد یہی ایک فقرہ کہیں گے: لگتا ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کا علاج کرانا چاہیے. مگر ہمارے لیے سب کہہ سکتے ہیں، فرزند رسول کے لیے کسی میں یہ ہمت نہیں ہے جو کہہ دے. ملائکہ آئے، امام نے کہا چلے جاؤ، اگر مٹانا ہوتا تو میرا بھائی عباس کافی تھا. ایک مرتبہ زعفر جن لشکر کے ساتھ آ گئے. مولا اے فرزند رسول، اگر اجازت ہو تو میں ان دشمنوں کو واصل جہنم کر دوں. امام نے پلٹ کے کہا: اے زعفر پلٹ جاؤ، اگر مٹانا ہوتا تو میرا لال اکبر کافی تھا. سوال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ مولا جب آپ کو مدد لینا نہیں ہے تو یہ آواز استغاثہ کیوں ہے؟ امام جواب دیں گے: نادان، یہ آواز استغاثہ روز عاشورہ تک محدود نہیں ہے بلکہ صبح قیامت تک کے لیے ہے. مولا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کوئی جو میرے مشن پہ چلنے والا، ہے کوئی جو میرے مقصد پہ چلنے والا. مولا مقصد کیا ہے؟ مولا آپ کا مشن کیا ہے؟ سوال ہوا مدینے میں بیعت کا. مولا عباس آپ کے پاس موجود ہے، عبداللہ آپ کے پاس موجود ہے مدینے میں، مسلم ابن عقیل آپ کے پاس موجود ہے. آپ کسی کو بھیج دیتے، شام چلا جاتا، یزید کے سر و تن میں جدائی ہو جائے.
قصہ ختم ہو جائے، امام جواب دیں گے عباس کو بھیج کر کے میں یزید کا قتل کروا سکتا ہوں، مگر رائٹر لکھے گا کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا شوہر مارا گیا۔ حسین آواز دیں گے مجھے یزید کو نہیں مٹانا ہے، یزیدیت کو مٹانا ہے۔ مولا یزیدیت کیا ہے؟ سوال یہی ہے، مولا یزیدیت کیا ہے؟ اب بزرگوں سے بڑے معذرت کے ساتھ جوانوں سے گفتگو کر لوں، جھوٹ بولنا حسینیت ہے یا یزیدیت؟ غیبت کرنا یہ حسینیت ہے یا یزیدیت؟ آپس میں لڑانا یہ حسینیت ہے یا یزیدیت؟ ایک دوسرے کا مال ہڑپ لینا یہ حسینیت ہے یا یزیدیت؟ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا یہ حسینیت ہے یا یزیدیت؟ غیبت کرنا یہ حسینیت ہے یا یزیدیت؟ نماز نہ پڑھنا حسینیت ہے یا یزیدیت؟ بزرگوں کا احترام نہ کرنا یہ حسینیت ہے یا یزیدیت؟ اگر ہمارے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا کون سے صفات ہے، حسین والے ہیں یا یزید والے ہیں؟ افسوس تو تب ہوتا ہے 680 عیسوی میں واقع کربلا ہوا ہے، 1344 سال ہو گئے واقع کربلا کے، عیسوی اعتبار سے 1344 سال ہو گئے واقع کربلا کے۔ ہم اپنے لیے کہہ دیں 48 سال عمر ہو گئی، 15 سال نکال دیجئے، 33 سال بچا۔ ہمیں غور کرنا ہوگا ہم کہاں ہیں۔ 33 سال بچا، اس 33 سال میں ہر سال ہم فرض اعضاء پہ بیٹھتے رہے، 2 مہینے 8 دن، اس کے بعد کہیں سیوم ہے، کہیں 40واں ہے، کہیں برسی ہے، کہیں 10واں ہے، کہیں 20واں ہے، ہم اور آپ بیٹھتے رہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس 33 سال کی عمر میں جو ہم فرش اعضاء پہ بیٹھتے رہے، ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے اندر کئی یزید کے گندے صفات تو نہیں ہے، ہمارے اندر حسین کے صفات ہونے چاہیے۔ یقیناً جو اگلے سال بچے گا وہ امام کا غم منائے گا، جو چلے تو اپنا سلام آخر ہے۔ اس لیے کہ جب بہت سے لوگ دور دراز رہتے ہیں، اور جب دور دراز رہتے ہیں تو ان کی بس ایک خواہش ہوتی ہے کہ ایام عزا میں ہم چلیں گے گھر، چاند نمودار ہوا ہم روتے رہے، لیکن پھر بھی کم سے کم دل میں تمنا تھی چلو ابھی عاشورہ ہے، عاشورہ کو بھی رو لیا، چلو ابھی سیوم ہے، سیوم کو بھی رو لیا، چلو ابھی 20واں ہے، 10واں ہے، روتے رہے، چلو ابھی 40واں ہے، اس کو بھی رو لیا۔ مگر ہر باب عذاب یہ آ گئی 8 ربیع اول، امام رخصت ہو رہے ہیں، شہزادی ہم سے رخصت ہو رہی ہے، ارباب عزا یقیناً ہم اور آپ 8 ربیع اول آ گئی، دل نہ بھرا، مولا بہت معذرت، جیسا گریہ کرنا تھا اس طرح سے ہم گریہ نہ کر سکے۔ بس ارباب عزا سب سے پہلے وہ تبرکات میں وہ علم آئرہ جو غازی عباس سے منسوب ہے، یہ علم جب عباس علیہ السلام اور مشکیزہ شہزادی سکینہ سے لے کر کے میرا غازی فرات کی طرف چلا،
مرتبہ شہزادی سکینہ ہر خیمے کی طرف چلی، چلنے کے بعد آواز دی، اے بچوں آؤ، وہ میرا چچا جا رہا ہے، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ ارباب ازا تاریخ کہتی ہر بچہ شہزادی سکینہ کے قریب بیٹھا ہے اور آواز دے رہا تھا، اے شہزادی ہمارا بھی خیال ہو، ہمارا بھی خیال۔ مگر ارباب ازا شہزادی سکینہ کہتی رہی، سب سے پہلے بھیا اصغر کو پلائیں گے، پھر تمہیں پلائیں گے، بعد میں ہم پیئیں گے۔ ہر بچہ دیکھ رہا، اے شہزادی وہ علم جا رہا ہے، وہ علم جا رہا ہے، وہ علم جا رہا ہے، علم نظر نہیں آ رہا ہے۔ بچوں کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی۔ جب بچوں کے دل کی دھڑکنیں بڑھی، مرتبہ علم نظر آیا تو تاریخ کہتی بچے کی امید، اے شہزادی وہ علم نظر آ رہا ہے، ہمارا بھی خیال ہو۔ تاریخ کہتی علم قریب آیا، سکینہ نے دیکھا علم آیا ہے، چچا نظر نہیں آیا۔ دارا دوڑ کے آئی، اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ جواب دیا، سانوں کو کٹا کے فرات کے کنارے سو گیا۔ خطاب کیا، اے بچوں اپنے اپنے کوزے توڑ ڈالو، میرا چچا مارا گیا۔ ارباب ازا یہی وہ علم جب مدینے میں بصیر لے کے گیا، ایک مرتبہ بصیر کہتا ایک بچہ آیا، آ کے کہتا شیخ بتا یہ علم تجھے کہاں سے ملا ہے؟ مرتبہ آواز دی، بچے میرے لال بتاؤ تم کس کے فرزند ہو؟ اس نے پلٹ کے، بچے نے کہا پہلے میں نے سوال کیا ہے، میرے جواب دے دو۔ پلٹ کے کہا یہ علم مجھے علی ابن الحسین نے دیا ہے۔ مرتبہ تاریخ کہتی جیسے ہی کہا کہ یہ علم جب گیا تھا قافلہ تو میرا باپا لے کے گیا تھا۔ ارباب ازا یہ علم مبارک کی آپ نے زیارت کر لی، لیجیے ارباب ازا اب وہ تابوت آ رہا ہے، اس لیے کہ آج کی وہ تاریخ ہے کہ ہمارا اور آپ کا 12واں امام یتیم ہو گیا، 12واں امام ہمارا یتیم ہو گیا۔ 28 سال کی عمر میں ہمارے 11ویں امام کو زہر دیا گیا۔ بس ارباب ازا دو فقرے کہنے ہیں، جی چاہتا آباد مولا آپ کو زہر دیا گیا مگر آپ بھوکے نہیں تھے، پیاسے نہیں تھے، مگر آپ کا جان بس گردن ذبح کیا گیا۔ 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا۔ اے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کو زہر دیا گیا۔ اے امام زمانہ آپ کے سر سے آپ کے بابا کا سایہ اڑ گیا، مگر کم سے کم آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھایا۔ سچ ہے بیٹا ہوتا اسی لیے کہ باپ کا جنازہ اٹھائے، باپ کو غسل و کفن دے، مگر ہائے میرا چوتھا امام طلب کی آواز دیتا تھا، اے بابا بابا بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے، آپ کو غسل و کفن نہیں دے سکتا، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ ارباب ازا لیجئے 11ویں امام کا بھی تابوت آ گیا، اب اس کی اماری آ رہی۔ ارباب ازا کربلا میں روز عاشوراء ہر نبی کی نظر امام حسین کے چہرے پہ تھی، اور ہر نبی کہہ رہا تھا اے حسین ہماری محنت تمہارے حوالے ہے، ہماری محنت تمہارے حوالے ہے، مگر حسین کی نظریں زینب کے چہرے پہ تھی، اے بہن میری محنت تمہارے حوالے ہے۔ ہماری یاری ارباب ازا زینب کی 2 سال کے بعد
کوئی بے اگر زوجہ آئے باہر سے، کیا کبھی ایسا دیکھا ہے کہ شوہر نہ پہچان سکے؟ آئیے مدینے میں تاریخ کہتی ہے زینب کی ہماری آ رہی ہے، تاریخ کہتی 2 مہینے 2 سال کے بعد زینب جب آئی ہے مدینے میں، ایک مرتبہ آواز دی عبداللہ نے، اے سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو گھر اچھا نہیں لگتا، گھر چلے۔ میری شہزادی نے سر پہ چادر رکھا، جیسے ہی پہلا قدم رکھا زینب کو کیا یاد آیا نہیں پتا، مگر مرد کربلا کا رخ کیا، اے اونو محمد، یہ مسلح انتظار کر رہے ہیں۔ ارباب عزا جیسے ہی کا مسلح انتظار کر رہے ہیں، میری شہزادی گریہ کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ عبداللہ آئے، اور اب جو عبداللہ آئے، کبھی بھی تم کون ہو جو میرے گھر میں میرے بچوں پہ گریہ کر رہی ہو؟ زینب نے تڑپ کے جواب دیا، عبداللہ دنیا نہ پہچانے تو نہ پہچانے، آپ نے نہ پہچانا، میں کوئی اور نہیں، اونو محمد کی ماں زینب ہو۔ عبداللہ تڑپ گئے، بی بی میں کیسے پہچانتا، جب آپ گئی تھی تو سر کے بال کالے تھے، واپس آئی ہے سر کے بال سفید ہو گئے، جب آپ گئی تھی تو کمر خمیدہ نہیں تھی، واپس آئی ہے کمر جھک گئی۔ ارباب عذاب اس کی ہماری آ رہی ہے جسے ام کلثوم کہتے، ارباب عذاب یا ام کلثوم۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ مدینے سے چلی، ساتھ ساتھ کربلا آئی، مگر تارے کہتی بازوؤں میں رسن بھی بندھ گئی، مگر ام کلثوم خاموش ہے۔ کوفے میں ام کلثوم خاموش، شام میں خاموش، مگر تارے کہتی ایک مرتبہ جیسی رہائی ملی، عباس کا سرایا کلثوم نے لیا، آواز دی میرے غیرت دار بھیا عباس ذرا دیکھو میرے سر سے چادر چھن گئی۔ ارباب عزا جیسے ہی کہا سر سے چادر چھن گئی، پھر آواز دی عباس ارے میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی۔ یہی ام کلثوم ارباب عزا وہ خاتون ہے کہ جو کہیں نہ بولی، مگر جیسے ہی مدینے کی در و دیوار نظر آئی، ام البنین مرتبہ کلثوم نے بھی آواز دی، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، جب واپس آئے ہیں تو ہماری گودیاں خالی ہیں، ہمارے سروں پہ جو سائے تھے وہ ہمار تاریخ کربلا کے میدان میں سو گئے۔ ارباب عزا یہ تھے ام کلثوم۔ بس ارباب عزا وہ سواری آ رہی ہے کہ جسے فضا کہتے ہیں، رسول اللہ کا آخری وقت تھا، مرتبہ آواز دی، اے فضا اب کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ فضا نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے کیا مانگوں، اس لیے کہ جب میرے پاس سب کچھ ہے، مگر ہاں آپ نے اکثر واقع کربلا سنایا ہے، یہ خواہش یہ ہے کہ جب واقع کربلا ہو تو اتنی دعا دے دے میں اس وقت زندہ رہوں۔ مرتبہ رسول اللہ نے کہا اے فضا تم زندہ رہو گی؟ کہا یا رسول اللہ دوسری دعا یہ کر دیجئے، جب میں زندہ رہوں تو کم سے کم اتنی طاقت رہے جسم میں آپ کے لال حسین کی مدد خدمت کر سکوں۔ ارباب عزا یہی تو فضا ہے کہ
کہ حسین نے آ کے کہا تھا اے فضا وہ صندوق لے آؤ جس میں میرا پرانا لباس ہے۔ فضا لے کے آئی، امام نے ایک مرتبہ پہنا، تاریخ کہتی جگہ جگہ سے چاک کیا۔ زینب نے سوال کیا اے بھیا آپ وہ سیدھا لباس کو چاک کیوں کر رہے؟ کہ اس لیے تاکہ ظالم میری شہادت کے بعد جب مال و اسباب لوٹے تو وہ سیدھا لباس سمجھ کر کے کم سے کم اسے چھوڑ دے، مگر ہائے وہ امام کے جسم سے تاریخ کہتی بوسیدہ لباس بھی ظالموں نے اتار لیا۔ یہی وہ فضا ہے کہ کربلا میں جو شہید جاتا تھا فضا در خیمہ سے دیکھتی تھی، مگر یہی فضا آ کے خیمے میں بتاتی تھی اے شہزادی اب کس کا لاشا آیا، اب کس کا لاشا آیا۔ ارباب عزت شام کے دربار شمر ملعون ایک مرتبہ تعارف کرا رہا تھا، یہ زینب ہے، یہ رقیہ ہے۔ یزید ملعون نے کہا اچھا یہی زینب ہے، ہم اس سے کلام کرنا چاہتے، یہی علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ مرتبہ فضا تاریخ کہتی جیسے ہی کہا ہم اس سے کلام کرنا چاہتے ہیں، فضا سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، آنے کے بعد آواز دی یزید تجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری شہزادی سے کلام کرے۔ مرتبہ یزید نے آواز دی اے جلاد کو اسے قتل کر دیا جائے، اسے ہٹایا جائے۔ ارباب عزت مرتبہ جیسے ہی ظالم آگے بڑھا، فضا نے ایک مرتبہ دربار میں بیٹھے ہوئے حبشی غلاموں کو غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز دی اے حبش کے رہنے والوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارے قبیلے کی ایک عورت قتل ہونے جا رہی ہے، تم بیٹھے دیکھ رہے ہو۔ جیسے ہی کہا ارباب عزا مرتبہ حبشی غلام ننگی تلواریں لے کے آگے آئے، اور اب جو ننگی تلواریں لے کے آگے آ گئے یزید نے اپنا حکم واپس لیا۔ تاریخ کہتی میری شہزادی زینب کا دل بھر آیا، مدینے کا رخ کیا۔ آباد دنانا کنیز کے چاہنے والے اتنے، مگر آپ کی بیٹی زینب کے سننے والا کوئی نہیں ہے۔ بس ارباب عزا یہی وہ فضا ہے، مدینے گئی، اور اب جو مدینے گئی تو روایت کہتی ہے شاہراہ پہ بیٹھ جاتی، آنے جانے والوں کو پانی پلاتی، اور ایک فقرہ کہتی بھائی تم پیاسے ہو پانی پی لو، شوق سے پانی پیو، میرا اللہ میری گود کا پالا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پہ قتل کر دیا گیا۔ ارباب عزا وہ سواری وہ ہماری آ رہی ہے جو مخدرات عصمت و طہارت ہے، جس میں ام لیلہ کی بھی ہے، جس میں تاریخ کہتی زوج عباس بھی ہے، جس میں بیوہ امام حسن بھی ہے۔ ارباب عزا کس کو پرسک دیا جائے؟ کبھی ام لیلہ کہ جس نے کربلا میں اپنے لال کڑیل جوان کو قربان کر دیا، 18 سال کے اکبر ہو گئے، مگر میرے استاد فرماتے ہیں ماں سے کچھ نہیں مانگا، باپ سے کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا تو زینب سے مانگا۔ ارباب عزا تاریخ کہتی ہے یہ رباب کی سواری ہے۔ بس ارباب عزا 2 فقرے سن لیجئے، اس لیے مخدرات و عصمت کی سواری بعد میں آئے گی۔ رباب کسے کہتے ہیں؟ جب کربل مدینے سے چلی تھی تو اپنی آغوش میں 2 پھول لے کے چلی تھی، ایک پھول کا نام سکینہ ہے، ایک پھول کا نام اصغر ہے۔ بس ارباب عزا
آذربائیجان کے قریب میں عاشورے کے دن تبرکات نکلتے تھے، علم، زلجنا، گہوارہ سبھی ہیں، اس میں بھی دوسرے ممالک کے لوگ آتے تھے، سفیر آتے تھے، کینیڈا کے بعد سفیر آیا، اور اب جو آیا تو اس کی زوجہ بھی، اس کا بچہ بھی ہے، اس نے اپنے سیکریٹری سے کہا دیکھو جیسے جیسے تبرکات آئیں گے، جیسے جیسے سبھی یہ آئے مجھے بتانا، ہم لکھتے رہیں گے، مرتبہ جیسے ہی علم آیا تو اس نے بتانے والے نے بتایا کہ سنو یہ حسین کے لشکر کا علم ہے، اس کو کربلا میں حسین کے چھوٹے بھائی عباس نے اٹھایا تھا، اس نے لکھ لیا، زلجنا آیا کہ یہ کہ حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہے، جس نے حسین کی خبر شہادت خیمے میں لا کے سنایا تھا، ارباب ازا اس نے لکھ لیا۔ اب جو گہوارہ دیکھا اس نے مرتبہ کا یہ گہوارہ کیسا ہے، پلٹ کر کے اس نے کہا کہ بھائی گہوارہ اس لیے ہے کہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا، کہ پھر کیا ہوا کہ وہ 3 دن کا بھوکا تھا، 3 دن کا پیاسا تھا، اسے حسین اپنے ہاتھوں پر لے کر کے میدان میں آئے، سوال آب کیا، کہ پھر کیا ہوا کہ جب جو سوال آب کیا کوئی آگے نہ بڑھا، کہ جلتی زمین میں امام نے لٹا دیا، کہ اب بھی کوئی آگے نہ بڑھا، کہ اب کیا ہوا کہ امام نے اٹھایا، آباد دی میرے لال، حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو، جیسے ہی کہا بچے نے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیرنا شروع کیا، اور اب جو زبان پھیرنا شروع کیا مرتبہ وہ سفیر کی عورت کہتی ہے اب کیا ہوا، پانی مل گیا اسے، کہا نہیں، ایک تیر انداز گھوڑے سے اترا، کہا اب کیا ہوا، کہا جو اس نے ایک مرتبہ کمان میں تیر کو جیسے ہی جوڑا مرتبہ وہ غش کھا کر کے سفیر کی زوجہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی، اور اب جو بے ہوش ہوئی تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، اب جو ہوش آیا تو ایک مرتبہ اس نے کہا یہ بتاؤ کیا اس کو بچے کو پانی مل گیا، کہ نہیں بچے کو پانی نہیں ملا، کہ پھر کہ تیر سے بچہ شہید کر دیا گیا، ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئی۔ میں کہتا ہوں ہائے وہ زوجہ سفیر برداشت نہ کر سکی، کوئی رباب سے پوچھے کہ کیسے دیکھا اپنے بچے کا چھدا ہوا گلا، رباب مدینے آئی، بس ارباب ازا جو مدینے میری شہزادی آئی ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں مدینے جب آئی تو ایک مرتبہ میری شہزادی سائے میں نہیں بیٹھی، ٹھنڈا نہیں پانی پیتی تھی میری شہزادی، ایک دن موسم خراب ہوا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب قریب آئی، آنے کے بعد کہا اے بھابی رباب سائے میں چلو، جواب دیا اے شہزادی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے وارث کا لاشا جلتی زمین کربلا پہ پڑا تھا، میں کیسے سائے میں چلی جاؤں۔ مرباب ازا زینب تاریخ کہتی آئی، آنے کے بعد کہا بیٹا سجاد اب چلا، رباب کو تاریخ کہتی رباب نے آتا ہوا دیکھا، اور اب جو دیکھا تو آواز دی بیٹا سجاد بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہ کہنا، جیسے ہی کا امام کی حیثیت سے نہ کہنا، آواز دی اماں میں امام وقت ہوں، امام کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں سائے میں چلیے۔ ایک شانہ زینب نے پکڑا، ایک شانہ سید سجاد نے، تاریخ کہتی رباب نے ہاتھوں کو بلند کر دیا، آواز دی اے پروردگار، ایک امام کی قبر پہ وعدہ کیا ہے، ایک امام حکم دے رہا میری لاج رکھ لے۔ زینب نے آواز دی انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ شور ہوا، رباب دنیا سے چلی گئی، تارے کہتی تختے پر لٹایا گیا، اور اب جو لٹایا گیا تو زینب نے آواز دی، بیٹا سجاد، میں نے اکثر دیکھا ہے جب سب سو جاتے تھے تو ایک مرتبہ رباب کچھ نکالتی تھی، اور نکال کے کبھی سینے سے لگاتی تھی، کبھی اسے ہاتھوں پہ لیتی تھی، کبھی کربلا کا رخ کرتی تھی۔ اے میرے لال ذرا دیکھو کیا ہے۔ امام نے کہا پھوپھی اماں آپ دیکھیے، اور اب جو دیکھا تو چادر میں بندھی ہوئی کچھ چیزیں نظر آئی۔ مرتبہ اب جو کھولا گیا تو کیا دیکھا، جلی ہوئی چند لکڑیاں نظر آئے۔ ایک مرتبہ میرے مولا سجاد نے سر پیٹ لیا، اے پھوپھی اماں، بھیا اصغر کے چولہے کی جلی ہوئی لکڑیاں جسے ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی اصغر تو کربلا میں سو گیا، تیرے چولہے کی جلی ہوئی لکڑیاں یہ ماں لیے جھولا جھلا رہی ہے۔ ارباب عزا اب وہ سواری آ رہی ہے جسے مخدرات عصمت و طہارت، بس ارباب عزا اب دو تبرکات رہ گئے ہیں، اطمینان سے سن لیں۔ اس میں معلوم ہے ام لیلا بھی ہے جس نے کڑیل جوان کو شہید کے قربان کر دیا ہے، اس میں زوجہ عباس بھی ہے، اس میں رقیہ بھی ہے، اس میں ارباب عزا تاریخ کہتی ہے ام لیلا وہ خاتون ہے، ام لیلا وہ خاتون ہے کہ تاریخ کا فقرہ یہ ہے کہ امام ایک مرتبہ لاش اکبر کو لائے خیمے میں رکھ دیا، اے ماں فضا جا کے لیلا سے کہہ دو اکبر کا لاشا آ گیا ہے۔ جیسے ہی کا لیلا آئی، آنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی تاریخ کا فقرہ یہ ہے، آئی آنے کے بعد کہا اے شہزادی لیلا چلیے آپ کے لال اکبر کا لاشا آ گیا۔ جیسے ہی کا لاشا آ گیا، مرتبہ فضا کہہ کے تو چلی آئی، لیلا ہے کبھی دائیں ہاتھ مار رہی ہے کبھی بائیں ہاتھ مار رہی ہے، مگر فضا چلی آئی، دوبارہ آئی، اور اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، پھر لیلا کھڑی ہے، کبھی دائیں ہاتھ مار رہی ہے کبھی بائیں ہاتھ مار رہی ہے، کہ شہزادی کیا تلاش رہی ہو، کہ فضا جب سے تو نے میرے لال اکبر کے مرنے کی خبر سنایا ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، ڈر کہاں ہے، مجھے سہارا دو۔ ارباب عزا سہارا دیا فضا نے، لے کر کے آئی اکبر کے لاش کے قریب، مگر ارباب عزا تاریخ کہتی لیلا نے صبر کر لیا، گریہ نہیں کیا۔ تاریخ کہتی راستے میں مرتبہ سر دیکھا نو کے نیزہ پہ، صبر کر لیا۔ اسی لیے تو روایت یہ ہے مدینے میں عید کا دن تھا، ہر بی بی روضہ رسول پر تھی، ایک مرتبہ لیلا نے کیا منظر دیکھا نہیں پتا، لیلا کی چیخ نکل گئی، آئے میرے لال اکبر۔ جیسے ہی کہا فضا تاریخ کہتی جو کہا تو زینب قریب آئی، بھابی کیا دیکھا، سب سے صابرہ آپ تھی، مگر آپ نے کیا منظر دیکھا جو برداشت نہ کر سکی، تڑپ کے آواز دی اے شہزادی مسجد کی طرف دیکھیے، اور اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، اکبر کے عمر کے جوان آپس میں گلے مل رہے تھے۔ آواز دی لیلا نے اے میرے لال اکبر، تیرے عمر کے جوان آپس میں گلے مل رہے ہیں، تو کربلا میں سو گیا۔
تاریخ کہتی اس میں وہ بھی ہے خاتون، وہ بھی بیوی تھی جس سے ام فروہ کہا جاتا ہے، جس نے ارباب ازا اپنے وارث کے باجگر کے 72 ٹکڑوں کو دیکھا تھا، مگر کربلا میں اپنے لال قاسم کے جسم کے 72 ٹکڑوں کو دیکھا۔ مگر ارباب ازا اس میں وہ بیوی بھی ہے جو کربلا پہنچنے سے پہلے جس کا سہاگ اجڑ گیا تھا، جسے رقیہ کہتے ہیں۔ ارباب ازا اس میں وہ بیوی بھی تھے جسے زوج عباس لبابہ کہتے ہیں۔ ارباب ازا یہ صابرہ بیویاں تھی۔ لیجیے ارباب ازا وہ بھی سبھی آ رہی ہے جسے گہوارہ کہا جاتا ہے۔ ارباب ازا یہ گہوارہ اور ششماہ مجاہد سے منسوب ہے، جو بے زبان تو ضرور ہے مگر باشعور ضرور ہے۔ اس کی پوری عمر سفر میں کٹ گئی، پوری عمر سفر میں کٹ گئی ارباب ازا۔ اگر ہم اور آپ دیکھیں یقیناً یہ اصغر وہ شہید ہے کہ ایک مرتبہ امام نے آواز استغاثہ بلند کیا، حال میں ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ خیمے میں گریے کا شور بلند ہوا، حسین در خیمہ پر آئے، آواز دی زینب حسین ابھی زندہ ہے، گریے کا سبب کیسا؟ جواب دیا بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں نہ جانے کیسا درد تھا کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، جیسے ہی کا جھولے سے گرا دیا قریب آئے میرا مولا، آ کے آواز دی رباب لاؤ میں پانی پلا کے لاتا ہوں۔ رباب نے لباس تبدیل کیا۔ مرتبہ تاریخ کہتی ہے اپنے وارث حسین کے حوالے کیا، اس امید کے ساتھ کہ میں اصغر کی پیاس بجھ جائے گی، پانی مل جائے گا، صاحب اولاد ہے، خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ مرتبہ تاریخ کہتی میرا مظلوم امام لے کے چلا، اور اب جو لے کے چلا میدان میں آیا، آواز دی دشمنوں تمہاری نظر میں حسین خطا بار ہے، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ کوئی آگے نہ بڑھا، امام نے بے شیر کو اس جلتی زمین کربلا پر لٹا دیا، جس کے لیے حمید کہتا ہے ایک دانہ گرتا تھا تو بھن جاتا تھا۔ امام نے لٹایا، پیچھے آئے، جاؤ تم اپنے ہاتھوں سے پلا دو، مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ جب کوئی آگے نہ بڑھا پھر میرا مولا آیا، اصغر کو اٹھایا، اے میرے لال حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ اصغر نے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر مرتبہ زبان پھیرنا شروع کیا، آواز گونجی، اینا اینا ہرملا، ہرملا کہاں ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ مرتبہ تاریخ کہتی ہرملا چلا، گھوڑے سے اترا، اور آج جو اترا ہے ارباب ازا۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی تیر چلانا چاہ، تیر خطا ہوا، پھر تیر خطا ہوا۔ ارباب ازا دو جملے سن لے، جب مختار نے قیام کیا ہے، چوتھے امام نے منہال سے یہی کہا تھا، اے منہال بتاؤ ہرملا پکڑا گئی نہیں پکڑا گیا ہے؟
پلٹ کے کہا منہال نے مولا آپ نے بابا کے قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا، آپ نے بھیا اکبر کے قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا، آپ نے چچا کے قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا، جواب دیا اے منہال تو ہرملا کا وہ تیر دیکھ رہا ہے جو میری دادی کے سینے میں جا کے لگا۔ ارباب ایسا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے، حسین کبھی آگے کبھی پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامرہ۔ ارباب ایسا امام کبھی آگے کبھی پیچھے، مولا آپ نے قاسم کی پامال لاش اٹھایا سیدھے خیمے میں آ گئے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے بچوں کے سہارے اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی پیچھے نہیں گئے، سیدھے خیمے میں آئے، آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ امام جواب دیں گے اکبر کو رخصت کیا تھا تو کہا تھا لیلا دیکھ لو اکبر واپس نہیں آئیں گے، قاسم کو رخصت کیا تھا تو کہا تھا فرما دیکھ لو اب واپس نہیں آئیں گے، مگر رباب سے کہا رباب لاؤ میں پانی پلا کے لاتا ہوں۔ یہ وہ جملے تھے جو کبھی امام آگے کبھی پیچھے، در خیمہ پہ آ کے آواز تھی رباب اپنی امانت لے جاؤ۔ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا، گلا چھدا ہوا دیکھا، بچی تڑپ گئی، اور اب جو تڑپی اے اماں بھیا آیا ہے مگر گلا چھدا ہوا ہے۔ بعض علماء یہاں تک لکھتے بچہ ذبح ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ رباب آئی، آنے کے بعد کچھ نہ کہا، بس یہ تاریخ کہتی ہے اصغر کے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد آسمان کو دیکھا، اے فقرہ کہا اے میرے لال اصغر مجھے نہیں معلوم تھا اس سن کے بچے بھی تہتے کیے جاتے ہیں۔ ارباب ازا حسین نے ایک مرتبہ بیویوں کی بے چینی کو دیکھا، رباب کی بے چینی کو دیکھا، اللہ سے اصغر کو لیا، پشت خیمہ پر آئے، کسی شہید کو امام نے سپرد لحد نہیں کیا، اصغر کو پشت خیمہ پہ سپرد لحد کر دیا۔ 11 محرم کو فوج یزید نیزہ نصب کرتے ہوئے زمین میں نیزہ، تاریخ کہتی آگے بڑھ، اے رباب جلے ہوئے خیمے سے دیکھ رہی تھی، کیا دیکھا ایک ظالم کا نیزہ نصب ہوا، یوں ہی نہیں ننھا سا لاشا برآمد ہوا۔ مرتبہ رباب دیکھ رہے ظالم نے سر و تن میں جدائی کیا، سر لے کے ظالم گیا، رباب نکلے، آئی آنے کے بعد اصغر کے لاشے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اکبر کے پہلو میں لا کے اصغر کا لاشا رکھا، اکبر کا ایک ہاتھ اصغر کے سینے پہ رکھا، رکھنے کے بعد کہا اے لال اکبر اپنے بھائی اصغر سے ہوشیار رہنا، باخبر رہنا، رات میں جب چوکتا تھا تو میں اسے سینے سے لگا لیتی تھی۔ ارباب ازا آئندہ سال جو بچے گا وہ شریک ازا ہوگا۔ ارباب ازا جی کی وہ تاریخ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے، آخری فقرہ ارباب ازا جب رہائی ملی تھی امام کا، جب پیراہن آیا، ارباب ازا لوٹے ہوئے سامان زینب نے لیا، چادر کے نیچے رکھا، لے کے چلی کربلا آئی، کسی نے نہیں دیکھا، مدینے آئی، کسی نے نہیں دیکھا، مگر ہاں ارباب ازا روایت کا فقرہ یہ ہے، میری شہزادی جب ماں کی قبر پہ آئی، خون آلود پیراہن رکھا، اماں
آپ کے لال حسین کا خون آلود پہ رہا. اے اماں 70 قدم کے فاصلے سے میں دیکھ رہی تھی, سر و تن میں جدائی ہو رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون.